السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رشوت اتنی عام ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ تو اب اپنے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف رشوت لینے والا اس رشوت کو اپنی اجرت، محنتانہ یا شکرانہ سمجھ کے ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ ایک سرکاری دفتر میں جب بھی کوئی نیا شخص بھرتی ہو کے آتا ہے تو وہاں پہ پہلے سے کام کرنے والے لوگ چند ہی دنوں میں اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی تنخواہ واقعی اتنی کم ہے کہ اس روز بڑھتی مہنگائی میں تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں دفتروں کا راشی ماحول اور ملک کی معاشی بدحالی دونوں مل کر دفتر میں نئے آنے والے نوجوان کارندے، کلرک، افسر سب کی ایمانداری اور رزق حلال کمانے کے عزم کو تنکوں کی طرح بہا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن محترم دوستو، جہاں شیطان اللہ کے بندوں کو بہکانے کا مکروہ کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، وہیں اللہ کی مہربانی سے انسان کے دل میں خیر و شر کی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے، اور اس کے اندر سے اس کی ضمیر کی آواز بار بار اس کو یاد دلاتی ہے کہ اجرت، محنتانے اور شکرانے کے نام پہ لوگوں سے بٹوری ہوئی یہ رقم دراصل ہرگز حلال نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حکمت ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی کی تمیز کو گاڑ دیا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ، خصوصاً نوجوان جو تازہ بھی رشوت کی دلدل میں پھنس رہے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر بار بار انہیں اس بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ برائی کے ارتکاب کے باوجود ضمیر کی یہ گھٹی گھٹی آواز دراصل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ نے ابھی ان کے دل پہ مہر نہیں کی ہے، اور ابھی توبہ کا، درستگی کا اور واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ بھی انہی قیمتی لوگوں میں شامل ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ اپنی معاشی ضروریات اور دفتر کی روٹین اور روایتوں سے مجبور ہو کر میں رشوت لے تو لیتا ہوں، لیکن کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اس گناہ سے بچ سکوں، تو پیارے دوست، مبارک ہو، اللہ کی مدد آن پہنچی ہے۔ آپ کو بس دو باتیں سمجھنے کی اور تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، گناہ ہر حال میں گناہ ہے۔ کوئی چوری، ڈاکے، فراڈ، رشوت کی جتنی مرضی دل فریب وضاحتیں دے، چوری چوری اور رشوت رشوت ہی ہے، اور یہ ہر حال میں حرام ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ آپ کے دفتر کے کولیگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، بلکہ یہ سوچئے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ دفتر والوں کی باتوں کا خیال چھوڑ کر اللہ کی رضا کے حصول پہ ڈٹ جائیے۔ اچھا، دوسری بات جو لازمی طور پہ سمجھنے کی ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے دل میں یہ طے کریں گے کہ میں نے اب رشوت نہیں لینی، تو ظاہر ہے کہ اگلی بات آپ کے دل میں یہ آئے گی کہ اس مہنگائی کے دور میں گھر آخر چلے گا تو چلے گا کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، رشوت سے آپ بیزار کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے اور جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ جب اللہ کی مہربانی سے خدا کا خوف اب آپ کے دل میں آ ہی گیا ہے، تو اللہ کے وعدے پر بھی توکل اور بھروسہ کیجیے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ البتہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے کوشش کرے، خصوصاً اس بات کی کوشش کہ جو رزق اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے، جو اس کو ملنا ہے، وہ کوشش کرے کہ وہ رزق حلال ہو، وہ رزق کریم ہو، یعنی کہ عزت کی روزی ہو۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو شخص رشوت لے رہا ہے وہ بھی اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ سائل کے جائز کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ رشوت دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اسی طرح وہ ناجائز کام کو پایا تکمیل پہ پہنچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے،
اور پھر ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے بہرحال اسے اپنی شکارگاہ یعنی دفتر میں آنے جانے اور کام کرنے کی مشقت تو اٹھانا ہی پڑتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس کو اپنی تنخواہ کے علاوہ رشوت کے بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سرکاری دفتر میں کام کرنے والے کی ایک کلرک کی مثال لے لیتے ہیں، اگر اس کی اپنی تنخواہ 50,000 روپے ماہوار ہے اور تقریباً 1 لاکھ روپے ماہانہ وہ رشوت کے ذریعے اکٹھا کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے وہ 1 مہینے میں 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ اب اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس ماہ 1.5 لاکھ روپے رزق کا فیصلہ کر دیا تھا۔ البتہ اس انسان نے اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی تھی، کیونکہ رزق کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ کاوش کی جائے، لیکن اس انسان نے اس رزق کے لیے، اپنے رزق کے لیے غلط سمت میں کاوش شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف اس نے 1 لاکھ روپے رشوت لے کر حرام کمایا، بلکہ خلق خدا کو تنگ کر کے اور ان کے جائز کاموں کو روک کر اپنی تنخواہ کے 50,000 روپے بھی حرام کر لیے۔ حالانکہ ہمارے ایمان کی روح سے یہ 1.5 لاکھ روپے اللہ کی طرف سے اس کا طے شدہ رزق تھا جو اس کو ملنا ہی تھا، کاش کہ اس نے صحیح سمت کوشش کی ہوتی۔ اچھا، یہ صحیح سمت کاوش کیسے ہوتی ہے؟ دوستو، اسی مثال میں مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اگر یہی صاحب دل میں یہ ٹھان لیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے آج سے رشوت نہیں لینی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ دفتر کا کام ایمانداری سے کیا کریں گے، کیونکہ اب انہیں کسی کو تنگ کرنے یا اس کا کام جو جائز کام ہے اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان کی اپنی تنخواہ کے 50,000 روپے عین حلال اور رزق کے قریب بن جائے گا۔ اچھا، لیکن کیونکہ ان کی معاشی ضرورت 50,000 سے کہیں زیادہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ مزید رزق کے لیے جائز اور حلال کاوش شروع کر دیں۔ مثلا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ محلے میں کریانے کی دکان ہی کھول لیں، یہاں وہ دفتر کے بعد بیٹھا کریں، یا اپنی بیگم کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹا موٹا بوتیک شروع کر لیں، یا شام کو آلو کے چپس کی ریڑھی لگایا کریں، یا کوئی آن لائن بزنس شروع کر لیں، یا پھر محلے میں کوئی ٹیوشن سینٹر کھول لیں اور خوب محنت کیا کریں۔ یقیناً اللہ کی خوشنودی اور اس کے حلال میں اضافے کے لیے کاوش تو کرنا پڑے گی، اور شیطان بار بار انہیں مفلسی سے ڈرائے گا اور ان کو یاد دلائے گا کہ دیکھا رشوت کا پیسہ کس قدر آسانی سے مل جاتا تھا۔ لیکن اگر دل میں ایمان پختہ ہو کہ اس دنیا میں کمائے ہوئے ایک ایک پیسے کا حساب ہمیں اللہ کو آخرت میں دینا ہے، اور اللہ کے اس وعدے پر بھی بھروسہ ہو جو اللہ نے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، میں لازماً اس کو صحیح راستہ دکھا کر رہوں گا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں رشوت کے جو 1 لاکھ روپے ملے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ رزق تھا، انہیں یہ 1 لاکھ روپے ملنا ہی تھے، اور اب بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور شاید یہ رزق لاکھ سے بڑھ کے لاکھوں میں تبدیل ہو جائے۔ فرق بس اتنا ہے کہ پہلے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے جلدی جلدی پیسہ کمانے کی ہوس میں غلط سمت پہ کوشش شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں اپنے تمام رزق کو حرام کر لیا، اور اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور اب جب کہ انہوں نے اللہ پر توکل کر کے اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے رشوت سے توبہ کر لی ہے، اور اللہ کی توفیق سے اپنے فارغ وقت میں ایکسٹرا کام کر کے اپنے رزق حلال کو بڑھانے کی کوشش شروع کر دی ہے، تو انشاءاللہ خدا کی مدد بھی جلدی ان کے شامل حال ہو جائے گی، اور ان کے اس کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں باتیں کیا کریں گے کہ پتہ نہیں اسلم بھائی کے دہی بھلوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کی ریڑھی پہ ہمیشہ رش لگا رہتا ہے۔ اس لیے پیارے دوست، آپ اپنے دل کی اس نیک آواز کو سونے نہ دیجیے گا، اپنی بیوی سے اس نیک ارادے کا ذکر کریں، اسے بھی اس کار خیر میں شامل کر لیں، اور دونوں مل کر اللہ کی راہ میں کوشش شروع کر دیں، اپنے رزق حلال کی بڑھوتری کے لیے دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں بہت جلد برکت ہوگی۔ اچھا، برکت کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کی ضرورت ہی کم ہو جائے،
کہ گھر پہ جو بیماری یا کوئی مصیبت آنے والی تھی خدا نخواستہ وہ ٹل جائے کیونکہ اس پہ بے تحاشا رقم خرچ ہونی تھی، یا آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آپ کا بچہ اتنا قابل نکل آئے کہ اپنے میرٹ پر سرکاری میڈیکل کالج سے تقریباً مفتی ڈاکٹر بن جائے، جبکہ باقیوں کے بچے ان کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوں۔ دوست، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ نیا حلال کاروبار انشاءاللہ اتنی ترقی کرے گا کہ شاید جلد ہی آپ سرکاری نوکری سے استعفیٰ دینے کا سوچنے لگے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایمانداری کے ساتھ بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔